میں آپ کے اس معاملے میں نے آپ پہلے ہی آپ سے کہہ دیا بات کو، میں نے یہیں پہ سماپت کر رہا ہوں. میں تو اس حق میں ہوں. اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر بھی وہ مجرم ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ اگر دنیا کی عدالت یا دنیا کی آنکھ اسے ثابت نہیں کر پائی تو اللہ کی آنکھ سے بچ سکتا ہے. وہ کبھی نہیں بچ سکتا. یہ جرم ہے اور عظیم جرم ہے اور یہ خیانت بھی ہے. اور اگر یہ کسی آدمی نے، اب میں کچھ اور طرف اشارہ کر رہا ہوں، کوئی آدمی بہت بڑا مبلغ، بہت بڑا ٹی وی کا اینکر ہو، نام لے دوں گا، اللہ مجھے معاف کرے، اس لیے لوں گا کہ مرنے کے بعد قائد اعظم کو بھی لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور اگر کسی غیر مسلم کا نام لوں تو گاندھی کو بھی بناتے ہیں. جن کے دل میں جو آتا ہے بات کرتے ہیں. کیا لوگوں کو حق حاصل ہے کہ مرنے کے بعد بھی کسی کا ذکر کریں یا نہ کریں؟ اس پہ بھی وضاحت کریں. کیا مرنے والا اپنے ساتھ اپنے جرم لے کے اللہ کے پاس لے جاتا ہے تو آئندہ نسل کو بتانا چاہیے کہ آئندہ نسل کے لوگ یہ جرم نہ کریں؟ اگر مرنے والا بہت بڑا ٹی وی فنکار ہو، بہت بڑا گلوکار ہو، بہت بڑا نام ہو اس کا دنیا میں، اور وہ چندے کی اپیل کرے اور اس کے نام پہ لاکھوں کروڑوں چندہ اکٹھا ہو جائے، اور مرنے والا اپنی معاوضہ لے لے 2 گھنٹے کی جو اپیل کر رہا ہے، اور بڑا امیر ہو، بڑے دولت مند ہو، اور 2 گھنٹے کا معاوضہ لے کے کسینوں میں چلا جائے، اور میرے جیسا گناہگار بندہ یا کوئی اور میرے جیسا جاننے والا بندہ اس کو وہاں دیکھے، اور وہی 10,000 اس نے 2 گھنٹے کا اپنا معاوضہ لیا ہو، تو کیا اس کا نام لے کے ذکر کروں وہ دنیا سے جا چکا ہو، یا اشاروں میں ذکر کروں؟ اوور ٹو یو. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں اس معاملے میں بالکل میری رائے وہی ہے جو میں 7 ستمبر میں پڑھی، جو 7 ستمبر میں نے پڑھی ہے. 7 ستمبر کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی جو تھا، یعنی رسول اللہ 7 ستمبر وہ ہے جس میں تمام مقدمے فکر لوگ اتفاق کرتے ہیں، اس لیے میں 7 ستمبر کا ریفرنس دینا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، میں کوشش کروں گا اس کا ریفرنس بعد میں کہیں آپ کو بھیج دوں، لیکن گوگل میں آپ تلاش کر نہیں سکتے سر، میں تو آپ سے کوئی ڈس ایگری نہیں کر رہا. آپ جس کا ریفرنس دے رہے میرے سر آنکھوں پہ، نہیں میں تو مانتا ہوں منوان جو آپ دانشور ہیں، اسکالر ہیں، علم پہ عبور ہے، آپ کا مذہب پہ عبور ہے. میں تو سوال کی شکل میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تاکہ میری رہنمائی ہو. نہ ماننے والی بات نہیں میں کر رہا. جی اس کا مفہوم یہ ہے، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی جو تھا وہ ایک آدمی کے پاس گیا، پروہت کے پاس گیا. اس نے کہا کہ میں نے 99 آدمی کو چھٹی والے دن. اب میرے بارے میں آپ بتائیے، میں نے توبہ کی کیا؟ انہوں نے کہا تمہاری توبہ ہو ہی نہیں سکتی، تمہاری توبہ قبول ہی نہیں ہو سکتی، تم تو بڑے ظالم سفاک آدمی ہو. اس نے آؤ تو دیکھا، اس نے کہا جہاں 99 آدمی قتل کیے، اب تو اس کو مار دیا 100 آدمی قتل کر. پھر وہ ایک اور آدمی کے پاس گیا کچھ عرصے کے بعد، اس کے سامنے اس نے یہی شکایت رکھی، یہی بات کہی. اس نے کہا کہ تمہاری توبہ اور اللہ کے درمیان کیا چیز حائل ہے؟ کچھ بھی تو نہیں. اللہ تو ہمارے گمان سے زیادہ رحیم و کریم ہے. ہاں البتہ یہ کام کرو کہ تم یہاں رہو گے، اس معاشرے میں رہو گے جہاں لوگ تمہیں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، وہ تمہیں ہو سکتا ہے ٹانچ کرتے رہے یا تمہیں اس نظر سے دیکھتے رہے یا تمہیں تکلیف پہنچ رہے. تم ایسا کرو، یہ علاقہ چھوڑو، کسی اور علاقے میں چلے جاؤ اور اللہ سے توبہ کرو. بے شک اللہ جو ہے کریم، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بڑے کریم اور بڑے رحم کرنے والے. اب وہ جا رہا تھا تو راستے میں سے موت آ گئی. اب دونوں طرف کے فرشتے جو ہے وہ آ گئے، ایک دم کھینچ رہا تھا کہ اس نے اتنے قتل کیے ہم اسے لے کے جائیں گے، دوسرے جو کہتے نہیں ہم اسے لے کے جائیں گے، اس لیے کہ اس نے توبہ کر لی ہے اور اللہ نے توبہ کو توبہ کیسے لے کے جائیں گے. تو اللہ نے کیا کیا کہ ایک اور فرشتہ جو ہے اس میں یعنی جج بنا کے بھیج دیا. اس فرشتے نے کہا کہ ایسا کرو کہ جہاں سے یہ چلا ہے اور جہاں یہ جانا چاہتا ہے دونوں اطراف کی زمین کو ماپ لو زمین کی طرف. اگر جہاں سے یہ آیا ہے اور زمین جسے جہاں جانا چاہتا ہے اس کے قریب ہے تو پھر یہ بخشش اس کے جو فرشتے آئے ہیں بخشش کے لیے ان کے حوالے کر دو، اور اگر وہ قریب ہے تو پھر ان کے حوالے کر دو، جو دوزخ والے ہیں ان کے حوالے کر دو. تو زمین کو حکم دیا گیا کہ جو جس طرح وہ جانا چاہ رہا تھا کہ تم سکڑ جاؤ. زمین سکڑ گئی اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ توبہ کرنے والا توبہ کرنا جس کی توبہ قبول ہو گئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی قاعدہ موجود نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم کسی کے دل کی رائے کو جان سکیں کہ آیا اس نے کسینوں میں سے کرنے کے بعد توبہ کی ہے یا نہیں کی ہے. البتہ کسینوں میں جانے کا عمل قابل مواخذہ ہے اور یہ بہت زیادہ کبھی فیل میں آتا ہے، کبھی جرم میں آتا ہے. لیکن یہ کہ جو شخص ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جن لوگوں نے ان کو وہاں دیکھا ہے وہ خود کیا کر رہے تھے وہاں پہ اس کسینوں کے اندر، خود کیا کر رہے تھے.
یہ ان کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایگریڈ, نو ڈاؤٹ, آئی ایگری وتھ دوسری بات, اینڈ آئی ول ایکسپلین ٹو یو کہ کس نے دیکھا ہے وقت آنے پہ, اور کیوں دیکھا ہے اور کیسے دیکھا ہے. یہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے. یہ وہی بات ہے, بالکل آپ 100% صحیح کہہ رہے ہیں. جی بولیے. دوسری بات یہ کچھ ہے لوگ جو آپ ڈیوٹی نے پہ کہا ہوتے کہ ہیں, کچھ لوگ انٹیلیجنس کے ہوتے ہیں, کچھ. جی, اس کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں کہ انہوں نے جو بات کی اور نقطہ اٹھایا کہ جانے والا کیا کر رہا تھا, یہ بالکل ٹھیک ہے, اس پہ وضاحت بھی کر دیں گے ہم. لیکن کیا جو اس نے یہ جرم کیا, جس نے اسلام کے نام کی ڈونیشن اکٹھی کی, کیا اس کو یہ حق حاصل ہے کہ کسینوں میں جا کے وہ اس کا معاوضہ پہلے لے اور خود دولت مند ہو اور لوگوں سے ڈونیشن مانگ رہا ہو اور اپنا معاوضہ لے ٹائم کا, اور پھر کسینوں میں جا کے ہار دے؟ کس نے دیکھا, کس نے نہیں دیکھا, انشاءاللہ یہ بھی وقت آنے پہ بیان کر دیں گے اگر ضرورت محسوس کی. کی ایکٹیویٹیز کو واچ کرنے جاتے ہیں, اور کچھ لوگ ریڈ لائٹ ایریا میں عیاشی کے لیے جاتے ہیں. میں جی گزارش سر اب آپ نے بڑا سنگین مسئلہ اٹھایا ہے, کو تھوڑی سی مجھے بھی اجازت دے دیں. چلیں آپ بولیے. میں خود جب آپ نے اردو کہا تھا تو میں اس وقت بولا تھا, اس کے بعد میں Sir, I'm sorry for the interruption, but I am also a human being. I can make mistakes. I'm sorry. اچھا, گزارش یہ جو دوسرا آپ نے مسئلہ جو اٹھایا ہے, مطلب ہے کہ کیا ایسے آدمی جو کہ مطلب ہے سمیع اللہ ملک صاحب پسند نہیں فرماتے, بات بڑی چپتی کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں, اور ریکارڈنگ بھی نہ کریں, بات چپتی بھی کریں اور سن بھی لیں اور برداشت بھی کریں, تو پھر یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب مناسب کام ہو گیا. کہ وہ ایسے نہیں ہے, بہت چند ہیں لیکن ان کی سنوائی نہیں ہوتی. لیکن کچھ مساجد میں الحمدللہ ایسا معاملہ شروع ہو گیا ہے, اور مجھے توقع ہے, میں یعنی خود ہی اللہ کہتا ہے کہ بھی آپ میری سے کبھی بھی نا امید, اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. مطلب ہے, اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی ایسا موقع ضرور آئے گا. لیکن یعنی یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو بلائیں ہم پر اس پہ جو ہم پر ٹوٹ پڑی ہیں, کی ایکٹیویٹیز کو واچ کرنے جاتے ہیں, اور کچھ لوگ ریڈ لائٹ ایریا میں عیاشی کے لیے جاتے ہیں. میں جی گزارش سر اب آپ نے بڑا سنگین مسئلہ اٹھایا ہے, کو تھوڑی سی مجھے بھی اجازت دے دیں. چلیں آپ بولیے. میں خود جب آپ نے اردو کہا تھا تو میں اس وقت بولا تھا, اس کے بعد میں Sir, I'm sorry for the interruption, but I am also a human being. I can make mistakes. I'm sorry. اچھا, گزارش یہ جو دوسرا آپ نے مسئلہ جو اٹھایا ہے, مطلب ہے کہ کیا ایسے آدمی جو کہ مطلب ہے ٹی وی چینل پہ آتے ہیں, کرتے ہیں, اس طرح کام کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مثال کے طور پہ میرا ایک چینل ہے, میں اس چینل پہ کام کر رہا ہوں, میں میرے چینل کا مالک ہوں, یا میں سی ای او ہوں, یا بہت ذمہ دار ہوں, میرے کنٹرول میں ہے اس چینل کی تمام جتنی بھی معروضات جتنی ہیں وہ میرے کنٹرول میں ہے. اور وہاں پہ میرے اعمال بھی ایسے کبھی ہیں کہ سب لوگ جانتے ہیں میرے اعمال ٹھیک نہیں ہیں, لیکن وہاں پہ یہ منع نہیں کر دیا گیا کہ اس چینل پہ جا کے آپ حق کی بات نہ کریں. آپ حق کی بات ضرور کریں, مطلب ہے اس لیے یہ کہ اس چینل کو جب جا کے بات کرتے ہیں, اگر انجم صاحب وہاں پہ جاتے ہیں تو ضروری نہیں, اگر اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اس حق میں ہدایت لکھی تو ممکن ہے انجم صاحب کی بات سے چینل میں لاکھوں آدمی سن رہے ہیں, سینکڑوں ہزاروں آدمی سن رہے ہیں, ان میں پیشوار لوگوں کا بھلا ہو جائے, پیشوار لوگوں میں نیکی آ جائے, مطلب ہے نیکی طرف عمل کر لے, مطلب ہے وہ مجھ میں توبہ بن جائے, مطلب ہے اس لیے میں ان کے چینل میں جا کے بات. اسی لیے میں نے آپ کی بات ریکارڈ کی کہ لاکھوں آدمی سنیں, صرف انجم نہ سنیں. ممکن ہے کہ یہ صدقہ جاریہ بن جائے اور آپ کو اور مجھے اس کا اللہ تعالیٰ اجر دے, قیامت کے دن بھی اور اس دنیا میں بھی. کرنے کو اس چیز میں مجھ صحیح سمجھتا ہوں. اگر آپ دیکھیے, اگر ہم الجزیرہ میں میرے پروگرام چل رہے ہیں, میں الجزیرہ میں بھی جاتا ہوں, آپ جب صاحب جو بی بی سی پہ یا چینل 4 پہ یا کسی اور چینل پہ جا کے بات کرتے ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں کہ جس سے انگریز جو ہے قبول کر لیتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے, ایسے بہت سے کیسز موجود ہیں. مثال کے طور پہ یعنی امریکہ کا بہت بڑا ایک پروفیسر اسٹیون, مطلب ہے بہت بڑا پروفیسر, مطلب اب تو اس کا نام محمد عبداللہ سے نام رکھ لیا ہے. وہ ٹی وی پہ یعنی مذاکرے سنے,
اور ٹی وی مذاکرے سننے کے بعد وہ قرآن کی طرف راغب ہوا، پھر اس نے قرآن کا خود مطالعہ کیا، 5.5 سال قرآن کے مطالعے کے بعد اس نے اسلام قبول کیا. لیکن وہ آج بھی اپنی مسلمان ہونے کی وجہ توجہ جو ہے وہ ٹی وی پہ سننے والے مذاکرے کو کہتا ہے کہ میں نے ذاکر نائک کی باتیں سنی. ذاکر نائک کو اب بہت سے لوگ ذاکر نائک کو ناپسند بھی کرتے ہیں، ذاکر نائک کے اسٹائل کو پسند نہیں کرتے. وہ لیکن یہ ہے کہ وہ ایک آدمی ایسی چیز موجود ہے، بہت بڑا ہسٹورین ہے امریکہ کا. میں خود اس کی میں نے 3-4 کتابیں میرے پاس موجود بھی ہیں لائبریری کے اندر. بہت اچھا لکھنے والا ہے، پروفیسر ہے. آپ کو پتا ہے یہاں تو پروفیسر جو ہے بڑی عمر کے بعد جا کے بنتے ہیں. مطلب ہے اب اگر میں آپ کو اس کی ٹی وی چینل کے اس پروگرام کی افادیت کے بارے میں نے آپ سامنے یہ بات رکھی ہے، پھر دور نہ جائیں. اسی میڈیا کی ایک بڑی مقبول بہت بڑی خاتون مطلب ہے ٹونی بلیئر کی سسٹر مارتھا، اس نے اسلام قبول کیا. اس نے پریس ٹی وی میں آئی، پریس ٹی وی کے بعد اس نے سارے کام کیے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ ایوان ہٹلے جو بہت بڑی جرنلسٹ مطلب افغانستان گئی، افغانستان میں جا کے کیا اس کا معاملہ ہے، وہ خود اپنی کتاب میں پیراگراف میں لکھی ہے کہ میں ان افغانوں کو گالیاں دیتی تھی. مطلب میں نے بہت سی گالیاں دی ان کو، مطلب ہے ان کو اشتہار دلانے کے لیے. لیکن میں حیران ہوئی جب وہاں کا جو وزیر خارجہ، مجھے پتا چلا کہ یہ جو پتلا سے کرتا پہنا ہوا ہے اور پیغام لگی ہوئی چادر رکھی ہوئی ہے، یہ اب افغانستان کا وزیر خارجہ ہے، وکیل متوکل اس کا نام ہے. اس نے کہا کہ جب اس نے بڑی شائستہ انگریزی میں آنکھیں جھکا کے مجھے جواب دیا تو مجھے بڑی شرم آئی. میں نے کہا میں سمجھ نہیں تھی کہ میری انگریزی گالی انہیں سمجھ نہیں آتی ہوگی، تو بڑی شائستہ انگریزی میں مجھے جواب دے رہا ہے. دیکھیے تبلیغ کے کئی 100 طریقے ہوتے ہیں، جو کہ 100 طریقے ہوتے ہیں دلوں پہ اثر کرنے والے بھی. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. مطلب اس لیے میں آپ کے تینوں سوالوں کا میں نے اس میں جواب دینے کی کوشش کی ہے جو میری عقل کے مطابق ہے. ممکن ہے کہ میں آپ کی تسلی تشریح بھی نہ کر سکوں، لیکن اگر کوئی اور آدمی میری اس معاملے میں تسلی تشریح کرے گا، بہتر بات مجھ سے کو کہے گا، میں اس سے بھی قبول کروں گا، آپ تک پہنچانے کی کوشش بھی کروں گا انشاءاللہ. میں آپ سے ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ میرے پاس آپ محسوس نہ کیجیے گا، میرے پاس صرف جو ہے 7 منٹ باقی ہیں. اس کے بعد میرا ٹی وی کا پروگرام شروع ہونے والا ہے. ٹھیک ہے سر، میں 2 منٹ میں بات ختم کر دوں گا. آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ میں تو خاموش ہو جاؤں گا ایک دم. میں تو کوئی آپ سے سوال نہیں کر رہا. میں نے کوئی جو بات غلط کی اپنے کسی سوال میں، یہ بتائیے صرف مجھے بس. نہیں میں نے تو آپ نے سنا نہیں، میں نے تو کہا میں آپ کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں. میں تو وضاحت اپنے لیے کر رہا، لوگوں کے لیے کر رہا ہوں. میں نے کوئی سوال غلط اٹھایا، غیر اسلامی سوال اٹھایا؟ مجھے پتا آپ ریکارڈ کر رہے ہیں. جی کر رہا ہوں، بالکل کر رہا ہوں. پتہ نہیں، میں بتا کے کر رہا ہوں. جی آپ نے یہ کہا کہ مجھے پتہ ہے ریکارڈ کر رہا ہوں، اور پھر آپ نے ذرا میں معذرت سے پھر کہا کہ نہیں پہلے نہیں بتایا. تو آپ نے تو جملہ وہ بولا کہ آپ کو پتہ ہے، تو اٹ از فلی ود ان یور نالج سر. آئی ایم سوری ٹو سے. سب سے پہلے نہیں کہا، جب میں پوری بات مکمل کر چکا تو پھر آپ تو کوئی بات نہیں، میں کاٹ دیتا ہوں، آپ دوبارہ کر لیں، دوبارہ کس دن کر لیں. اس کو نہیں کریں گے آن ایئر. نہیں، اگر آپ نے کوئی غلط بات کی ہے تو اس کو آن ایئر نہیں کریں گے. اگر تو پھر تو سر اگر فرشتے ریکارڈ کر رہے، یہی تو پرابلم ہے میری کہ میرے سے لوگ بات کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی ریکارڈ کر رہا ہوں. زیادہ فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، میری ریکارڈنگ سے کیوں گھبراتے ہو؟ اگر میں کر رہا ہوں تو میری بات بھی ریکارڈ ہو رہی ہے سر. جن باتوں کا تو سر پلیز، اب آپ نے اتنی بڑی بات کر دی کہ مجھے پتہ ہے، تو میں نے تو انکار ہی نہیں کیا اس بات سے. صاحب آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا، میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں نہ کریں، میں بھی نہیں کرتا کئی باتوں سے اتفاق. فرشتوں کی ریکارڈنگ کا تو مجھے علم ہے، وہ اس لیے مجھے پتا ہے، اس باتوں کا ریکارڈ کا علم ہے. لیکن آپ کو شروع میں بتانا چاہیے تھا کہ جی میں ہر بات ریکارڈ کرتا ہوں، اس لیے سن لیجیے، میں بتا رہا ہوں آپ کو آئندہ کے لیے. سن لیجیے نا میری بات. آپ کی آج کی ریکارڈ آپ نے خود بولا کہ مجھے پتہ ہے آپ ریکارڈ کر رہے ہیں، اور پھر آپ اب اجازت دینے لگے ہیں کہ آج کی ریکارڈنگ لگا دیں. میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، رکھیں آپ، لیکن اگر آپ یہ بات پہلے کہہ دیتے تو یہ زیادہ بہتر تھا. آپ کی بڑی مہربانی، میں اس کی معذرت اور معافی چاہتا ہوں. میں سمجھ رہا تھا کہ آپ سمجھ چکے ہیں میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، کیونکہ آپ نے جملہ بڑے وثوق سے بولا ہے کہ مجھے پتہ ہے میں ریکارڈ کر رہا ہوں، تو میرا خیال ہے آپ کے علم میں تھا ہی. جی نہیں مجھے نہیں پتہ، نہیں مجھے آپ کی بات سچی بات نہیں. آپ نے پتہ نہیں کیوں افسوس کر دیا، مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ آپ میری باتیں ریکارڈ کر رہے ہیں. جی میں آپ سے عرض کر دوں، میں پچھلے 5-10 سال سے جب سے شہباز کا واقعہ ہوا تھا، شاید میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ شہباز نے میری ریکارڈنگ شروع کی تھی، تو پھر میں نے ڈیفینس میں سوچا کہ یار یہ تو میری بات ریکارڈ کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کر لوں.
یہ شہباز نے مجھے عادت ڈالی تھی جو سب سے پہلے آپ کے پاس آیا تھا میرے ملک میں مسجدوں میں. تو اب آپ کے میں اجازت دوں میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, آپ پہلے اپنی چیزیں کر لیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جناب یہ ہے ہمارا المیہ کہ لوگ بات کرتے ہیں پھر چاہتے ہیں ریکارڈ پہ نہ جائے. بھئی آپ تبلیغ کرتے ہو, کالم لکھتے ہیں سمیع بھائی, تو یہ بات ریکارڈ پہ چلی جائے گی. بڑی مہربانی, آپ نے اجازت دے دی, لیکن میں نے پہلے آپ کو بھیجی ہے, پھر غور کر لیں اور پھر تصدیق کر دیں کہ اجازت دیتے ہیں یا اجازت واپس لیتے ہیں. 24 گھنٹے انتظار کر لوں گا میں اگر آپ کہیں تو. آج تاریخ ہے 2 اگست 2020. 3 اگست تک اگر آپ غور کر لیں, فکر کر لیں کہ اجازت نہیں دینی, تو پھر میں سوچتا ہوں آگے بھیجوں کہ نہ بھیجوں. اللہ حافظ, خدا حافظ. اسٹے ٹیون اینڈ کیپ واچنگ دا ٹروتھ. اللہ حافظ.